آپ کو ایک اور توبہ کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت منصور بن عمار رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں میں نے حج کیا اور سفر کے دوران کوفے کے ایک مقام پر، قیام کا مقام تھا، ٹھہرنے کا مقام تھا، وہاں میں رک گیا۔ پھر میں ایک اندھیری رات میں باہر نکلا تو آدھی رات کے وقت کسی کی درد بھری آواز سنی اور وہ یوں کہہ رہا تھا، اے اللہ عز و جل، تیری عزت و جلال کی قسم، میں نے جان بوجھ کر تیری نافرمانی اور مخالفت نہیں کی، اور مجھ سے جب بھی تیری نافرمانی ہوئی میں اس سے نا واقف نہیں تھا، لیکن خطا کرنے پر میری بدبختی نے میری مدد کی، تیری ستاری کی امید نے مجھے گناہ پر ابھارا، اور بے شک میں نے اپنی نادانی کی بنا پر تیری نافرمانی اور مخالفت کی، تو اب تیرے عذاب سے مجھے کون بچائے گا؟ اگر تو نے مجھ سے اپنی رحمت اور عنایت کی رسی کاٹ لی تو میں کس کی رسی کو تھاموں گا؟ جب وہ اپنی اس التجا سے فارغ ہوا تو میں نے قرآن مجید کی یہ آیت کریمہ تلاوت کی، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ، اپنی جان اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہیں، اس پر سختی کرنے والے طاقتور فرشتے مقرر ہیں جو اللہ کے حکم کی نافرمانی نہیں کرتے اور وہی کرتے ہیں جو انہیں حکم دیا جاتا ہے۔ پھر میں نے ایک شدید حرکت سنی اور اس کے بعد کوئی آواز نہ سنائی دی، میں وہاں سے چلا گیا اور دوسرے دن اپنی رہائش گاہ میں لوٹا تو دیکھا کہ ایک جنازہ رکھا ہوا ہے۔ میں نے وہاں موجود ایک بوڑھی خاتون سے میت کے بارے میں پوچھا اور وہ مجھے نہیں جانتی تھی۔ اس نے کہا رات کے وقت یہاں سے ایک مرد گزرا، اس وقت میرا بیٹا نماز پڑھ رہا تھا، اس آدمی نے قرآن مجید کی ایک آیت پڑھی جسے سن کر میرے بیٹے کا انتقال ہو گیا۔ ہائے ہائے، قرآن کریم کی آیتوں کا اثر اور ان اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے والوں کے واقعات، یہ قرآن کریم کی آیت سن کر ان کے دل کس قدر نرم ہو جاتے تھے، ان کے دلوں میں کیسا خوف خدا پیدا ہو جاتا تھا، یہ کس انداز سے اپنے رب کی بارگاہ میں آہو زاری اور التجائیں کیا کرتے تھے۔ ایک کاش ان خدا سے ڈرنے والے، ان خائفین، یہ رب سے محبت کرنے والوں کا صدقہ ہمیں بھی نصیب ہو جائے، ہم بھی اس رب کی بارگاہ میں ایسی سچی ستھری اور پکی توبہ کرنے والوں میں شامل ہو جائیں کہ آئندہ ہم گناہ کی طرف بڑھے ہی نہ جانے کیسے سمجھ میں نہیں آتا، ہم اس قدر ہم لوگ گناہوں میں مبتلا ہو چکے ہیں، گناہوں میں ڈوب چکے ہیں۔ ایک تعداد ہے جسے گناہ کا بدقسمتی احساس ہی نہیں ہے، یعنی وہ معاذ اللہ صبح معاذ اللہ کوئی ہے ہی نہیں، کوئی کہتے ہیں کہ کوئی توجہ ہی نہیں جاتی ان کی، کہ اب کون سی زندگی گزار رہے ہیں۔ ارے نمازوں کے بغیر بھی کوئی زندگی ہے، نمازوں کے وقت میں رمضان میں نماز قضا کرتے ہیں، یقین مانے لوگ رمضان میں نماز قضا کرتے ہیں۔ یار یہ مہینہ تو مغفرت کا، عبادت کا مہینہ ہے۔ میں آپ کو کہتا ہوں اگر یہ رمضان کا مہینہ بھی کسی بے نمازی کو نمازی بنا کر نہ گیا تو یہ نمازی بنے گا کب؟ اور اب تو 27ویں شب آ گئی ہے، اب رمضان کے دن رہے کتنے، اس کی راتیں رہی کتنی؟ اگر کوئی رمضان میں بھی گناہوں سے نکلنے میں کامیاب نہیں ہوا تو پھر وہ کب نکلے گا؟ اگر رمضان میں بھی اس نے اپنے آپ کو فلمیں، ڈرامے، گانے بازوں سے نجات دلائی تو کب دلائے گا؟ یہ تو مہینہ آیا جس میں مسلمانوں نے روزے رکھے
اور وہ چیزیں جو روزوں کے علاوہ دیگر اوقات میں ان کے لیے حلال تھی، انہوں نے اپنے لیے اس کو بھی روک لیا، کیونکہ روزے کے لیے ضروری تھا کہ اس وقت نہ کھائے نہ پیے۔ وہ حلال چیزیں جو اس کے علاوہ، روزے کے علاوہ اس کے لیے جائز تھی، ان حلال چیزوں سے اس نے خود کو روکا۔ اور وہ باتیں جو روزہ ہو یا نہ ہو، رمضان ہو یا نہ ہو، ہے ہی حرام، ناجائز، گناہ، اس سے خود کو نہ روک سکے۔ ان عادتوں کا نکالنا کس قدر اس مہینے میں ممکن ہو سکتا، لیکن ہم غفلت پہ رہے، اور آخر 27ویں شب آ گئی، اور ہم صحیح معنی میں جس کو کہتے ہیں نا، ہم اپنی اصلاح کرنے میں کس قدر ناکام رہے اس کا اندازہ ہم کر سکے، کہ ہم بالکل رہ گئے۔ پیارے اسلام بھائیو، رہ گئے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ مہینہ چلا جائے اور ہم سدھر بھی نہ سکے۔ یا اللہ میں سدھرنا خدا چاہتا ہوں، یا اللہ مجھے سدھرنا نصیب کرتے، مجھے اچھا کرنا، اچھا ہونا نصیب کر دے، مجھے نیک بننا نصیب کر دے مولا، کہ اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا، اب تو رمضان بھی جا رہا ہے۔ یا خدا صدقے سچی توبہ کی توفیق دے دے، یا خدا رمضان کے صدقے سچی توبہ بن جاؤ جی چاہتا ہے یا خدا تجھ سے دعا ہے۔ حضرت ایک لڑکی کی توبہ کا واقعہ سنیے۔ وہ میوزک بجاتی تھی، ایک میوزک کا آلہ تھا، وہ بجاتی تھی۔ ایک دن وہ کسی جگہ سے گزری تو وہاں قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی تھی، اور قرآن کریم کا یہ حصہ تلاوت کیا جا رہا تھا، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمُحِيطَةٌ بِالْكَافِرِينَ، اور بے شک جہنم گھیرے ہوئے ہے کافروں کو۔ آیت مبارکہ سنتے ہی اس نے وہ موسیقی کا جو آلہ تھا، انسٹرومنٹ تھا، وہ پھینک دیا، ایک زوردار چیخ ماری، وہ بے ہوش ہو کر زمین میں گر گئی۔ جب فرق ہوا تو عبادت اور ریاضت میں مشغول ہو گئی، یہاں تک کہ عبادت کی وجہ سے مشہور ہو گئی کہ یہ عبادت گزار عورت ہے۔ ایک دن اسے دیکھا گیا کہ اپنے نفس کے لیے اس کو کہا گیا کہ اپنے نفس کے لیے نرمی کر، اتنی عبادت کرتی، اتنی ریاضت کرتی، اتنا اپنے رب کو وہ یاد کرتی تھی، اسے کہا جاتا اپنے نفس کے ساتھ نرمی کر، کچھ کمی رہا۔ یہ سنتے ہی وہ رونے لگ گئی اور کہنے لگی کاش مجھے معلوم ہو جائے کہ جہنمی اپنی قبروں سے کیسے نکلیں گے، پل صراط کیسے عبور کریں گے، قیامت کی ہولناکیوں سے کیسے نجات پائیں گے، کھولتے ہوئے گرم پانی کو کیسے گھوٹ گھوٹ کر کے پیئیں گے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی ڈانٹ کو کیسے سن سکیں گے۔ پھر وہ بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ جب افاقہ ہوا تو التجا کرنے لگی، یا اللہ عز و جل، میں نے جوانی میں تیری نافرمانی کی، اب کمزوری کی حالت میں تیری اطاعت کر رہی ہوں، کیا تو میری عبادت قبول فرما لے گا؟
پھر اس نے ایک آہ سرد دل پردر سے کھینچی اور کہا کل قیامت کتنے ہی لوگوں کے عیب کھول دے گی. پھر اس نے ایک چیخ ماری اور آہو بکا کرنے لگی. مجلس کے سبھی لوگ اس کی شدت گریہ رونے دھونے سے بے ہوش ہو گئے. یہ کیسے خوف خدا والے تھے. قرآن کریم کی آیتیں سن کر ان کے دل کس قدر نرم پڑ جاتے تھے. یہ کتنی آہوزاری کے ساتھ اپنے رب کی بارگاہ میں دعائیں کرتے تھے, کیسی عاجزی کرتے تھے, ان کی ساری کرتے تھے, عبادت کرتے تھے, لیکن اپنی عبادت کے باوجود بھی اپنے رب سے ڈرا کرتے تھے, توبہ کرتے تھے. وقت ڈر لگتا تھا کہ قیامت کے دن اگر ہمارے عیب کھول دیے گئے تو ہمارا کیا بنے گا. آج بنتا ہوں معزز, آج بنتا ہوں معزز جو کھلے حشر میں ہائے رسوائی کی آفت میں پھنسوں گا یا رب. عیب دنیا حشر میں بھی آج آئے. عیب دنیا نے چھپائے حشر میں بھی اب آج آئے. میرا کھل رہا ہے میرا کھل رہا ہے میرا کھل رہا ہے. یا شرم ساری بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا. بخش محبوب کا واسطہ ہے مولا. تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے مولا. اب تو رمضان بھی جا رہا ہے مولا. تجھ کو رمضان کا واسطہ ہے یا خدا. تجھ سے اللہ ہم سب کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرمائے. اب دیکھیں نا اس لڑکی کا جو میں نے آپ کو واقعہ سنایا, میوزک بجاتی تھی لیکن جہنم کا خوف, اللہ کا خوف کس قدر دل میں اتر گیا, اور کیسی سچی توبہ کی کہ اللہ کی عبادت میں مصروف ہو گئی اور وہ عبادت گزار مشہور ہو گئی کہ نیک اور عبادت. اور لوگ اس کو مشورہ دیتے کہ اپنی نفس پر نرمی کرے. کیسی سچی توبہ. کیا ہم سچی توبہ کی طرف نہیں بڑھ سکتے؟ بڑھنا چاہیے. اب تو 27 شب آ گئی ہے, بڑھنا چاہیے, سچی توبہ کرنی چاہیے. وہ بڑا کریم ہے میرا رب, بڑا کریم ہے, غفار ہے, ستار ہے, رحمان ہے, سبحان ہے, رحیم ہے.
وہ اپنے بندوں پر کرم فرمائے گا. اسی نے ہم کو رمضان دیا ہے نا, اسی نے ہم کو 27ویں شب دی ہے. وہی شب قدر دینے والا ہے, وہی رحم کرنے والا ہے, معاف کرنے والا بھی وہی ہے, کرم کرنے والا بھی وہی ہے, جنت دینے والا بھی وہی ہے, اپنی رحمت کے دامن میں چھپانے والا بھی وہی ہے. بندہ اس رب کے حضور سچی توبہ کرے, اس سے معافی مانگے, گریہ کرے, ندامت لائے, آئندہ گناہ نہ کرنے کا پکا ارادہ کر لے, نیکوں کے طرف چل پڑے, نیکی کے راستے پر چل پڑے, اچھے لوگوں کی عاشق رسول کی صحبت کی طرف چل پڑے, اور بس اب منہ پھیر لے گناہ اور گناہوں بھری صحبت کی طرف, اور اچھے اعمال کی طرف بڑھ جائے, نمازیوں کی طرف بڑھ جائے, نیکی سنتوں پر چلنے والوں کی طرف بڑھ جائے, نہ دے کے پیچھے مڑ کر بس اپنے رب کو راضی کرنے میں زندگی گزار دے. اب سانسیں ہیں کتنی, سانسیں رہی کتنی ہیں, نہ جانے کب کس کی کتنی سانسیں پوری ہو جائے, کیونکہ کوئی اپنی سانسوں کی گنتی جانتا تھوڑی ہے, کب کس کی گنتی پوری ہو جائے. زندگی ہے کیا, سانسوں کی گنتی تو ہے. کوئی سینکڑوں سانس لے کر آتا ہے, پیدا ہوتا ہے, انتقال کر جاتا ہے. کوئی لاکھوں لاکھ سانسیں لے کر آتا ہے, کوئی ہزاروں سانسیں لے کر آتا ہے, کوئی کم سانسیں لے کر آتا ہے, کوئی زیادہ سانسیں لے کر آتا ہے. گنتی تو ہم بھی نہیں جانتے, مگر زندگی ہے سانسوں کی گنتی. یہاں سانسوں کی گنتی پوری ہوئی, زندگی ختم ہو گئی, روح نکل جائے گی, اور ہم نہیں جانتے کہ ہماری سانسوں کی گنتی کب پوری ہوتی ہے, آج رات پوری ہوتی ہے کہ کب پوری ہوتی ہے. توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. 27ویں شب جیسی عظیم رات ہمیں نصیب ہوئی ہے. رمضان کا پیارا مہینہ ہم کو ملا ہوا ہے, مغفرت کا مہینہ ہم کو ملا ہوا ہے, رحمت کا مہینہ ہم کو ملا ہوا ہے. جہنم کے دروازے بند کر دیے گئے ہیں, جنت کے دروازے کھول دیے گئے ہیں. رحمت الہی پکارتی ہے اپنے بندوں کو. بندوں کو چاہیے کہ بڑھ کر اپنے رب کی رحمت کو تھام لے, سچی توبہ کر لے, اپنے رب سے سچی معافی مانگ لے, اور نیکوں کی طرف, نیکی کے راستے کی طرف چل پڑے. اپنی زبان کی حفاظت, آنکھوں کی حفاظت, اپنی سوچوں کی حفاظت کی طرف جائے, اور اپنے رب کو راضی کرے, علم دین حاصل کرے, حرام و حلال کی پہچان حاصل کرے. ان کے ساتھ بیٹھے جہاں حرام و حلال کی پہچان ملتی ہو, جہاں ہم حرام کو چھوڑ کر حلال کی طرف آتے ہو, ناجائز کو چھوڑ کر جائز کی طرف آتے ہو, گناہ کو چھوڑ کر فرائض کی طرف آتے ہو. ان کے ساتھ بیٹھے جہاں ہمارے دل میں خوف خدا اور عشق رسول, عشق صحابہ اور عشق اولیاء پیدا ہوتا ہو. یہی راستہ ہے. باقی لذتوں کی طرف, گناہوں کی طرف, جھوٹی تفریحات کی طرف, گناہوں بھرے انٹرٹینمنٹ کی طرف بڑھ کر آخر ملا کیا ہے ہم کو؟ بے سکونی ملی. آج کورونا کی وجہ سے گھر پر بیٹھ جاتے ہیں, ہم کو وحشت ہوتی ہے. ذرا سوچئے کہ قبر میں اکیلے میں کیا بنے گا, ہمارا ہوگا کیا؟ کورونا کے ڈر سے ہم ایک دوسرے سے دور رہتے ہیں. کیا گناہ کے ڈر سے ہم اس طرح دور نہیں رہ سکتے؟